آؤ آؤ صبر سے کام لو، اعلیٰ حضرت کا حسین پیغام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان کچھ نہ اللہ، کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ ہو ہی جائے گا۔ ہاتھ میں اب پرچم اسلام لو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ میں اب پرچم اسلام لو، عشق و عرفان کا چھلکتا جام لو، اٹھتے بجتے نبی کا نام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ عادت کریمہ یہ تھی کہ داہنے ہاتھ سے لیتے اور داہنے ہاتھ سے دیتے۔ سبحان جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑیے اور دائیں ہاتھ سے دیجیے۔ سبحان اللہ، ایک سنت کو تو زندہ کیجیے آپ لوگ۔ اگر جلسوں میں ہماری اصلاح ہم نہیں کریں گے، اپنی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جلسے اسی لیے منعقد ہوتے ہیں، واہ واہی کے لیے نہیں۔ اگر ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، ایک بات بھی اصلاح کی آپ نے قبول کر لی تو ساری محنت وصول ہے۔ مدرسہ اہل سنت کے غوثیہ فدائیہ شمس العلوم کے جملہ معاونین منتظمین اراکین کی ساری قد و کاوش محنت و ریاضت سب قبول ہے جب کوئی سامعین میں سے ایک آدمی ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے۔ اور میں صرف آج کی اس تقریر سے میں جادو بیانی دکھانے نہیں آیا ہوں، اللہ شاہد ہے، ایک حدیث شریف سنانے کے لیے آیا ہوں، صرف ایک حدیث شریف سناؤں گا۔ صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ ایک حدیث شریف سننے کے لیے بہت دور دراز ملکوں کا سفر کرتے تھے، صرف ایک حدیث شریف سننے کے لیے۔ اللہ نے کرم فرمایا، علم کی جولانیت سے ہمارے علاقے میں روشنی پھیلی اور ہر جگہ مدرسے ہیں، مکتب ہے، علماء ہے، صلحاء ہے، نقبا ہے، نجبا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا سینہ ایک دم علم و فن سے لبریز ہے۔ ان کو معمولی مت سمجھیے، یہ سب قوم کی امانت ہے، ان کی قدر کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کی تکلیف بجا لائیے، اسی طرح سے دین کا کام آگے بڑھے گا۔ دین کا کام یوں ہی چلتا رہا ہے، دیے سے دیا جلتا رہا ہے۔ مدرسوں کے احترام و اکرام کے تعلق سے بھی جذبات کو بیدار کیجئے، اس کے تعاون کے لیے بھی دست تعاون بڑھائیے، کشادہ قلبی کا مظاہرہ کیجئے اور پھر لوگوں کو بتائیے کہ ہماری قوم ابھی مری نہیں ہے، ہم گنہگار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، اسیاں شیار ضرور ہیں، لیکن اب بھی ناموس مصطفیٰ کا چراغ ہمارے سینوں میں جل رہا ہے۔ ہم دین مصطفی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہے۔ حضرات، تو ایک حدیث شریف میں سناتا ہوں، پہلے اس کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھیے اور اس کا ایک پس منظر سمجھیے۔ اس حدیث شریف کے راوی حضرت خالد بن زید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصلی نام میں لے رہا ہوں، عرفی نام بتاؤں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اصلی نام خالد بن زید ہے، عرفی نام حضرت ابو ایوب انصاری ہے رضی اللہ عنہ۔ کتابوں میں عالم اسلام میں زیادہ تر وہ اسی نام سے جانے جاتے ہیں، اگرچہ یہ کنیت ہے لیکن کنیت بھی ہی عالم کی ایک قسم ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ عن ابی ایوب الانصاری قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال یا رسول اللہ اذنی واوجز، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قمت فی صلاتك فصل صلاة مودعین۔
ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا واجمع الایاس مما فی ید الناس۔ یہ حدیث شریف میں نے تبرکاً محبتاً آپ کے سامنے پڑھ دیے، اس کے بعد پھر خطاب آپ کو دل جمعی کے ساتھ پورا سننا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس صحابی رسول ہیں جن کو تقریباً 6 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہفتہ عشرات، 1 مہینہ نہیں، لگاتار کنٹینیو 6 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر مکان شریف میں قیام پذیر رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبکہ سب کی خواہش تھی سرکار میرے یہاں آ جائیں، سب کے لبوں پر آج کے حساب سے بس ایک ہی نعرہ تھا کہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی یہ معمور من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم دے دیا گیا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب بھی ملاحظہ فرمائیے۔ بہت آپ لوگ جلسے سنتے ہیں میرے بھائی، ایک پیغام لے کے تو جائیے لے، اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے اٹوٹ محبت کیجیے، ایک دم ٹوٹ کے محبت کیجیے، بے پناہ محبت کیجیے، بے حد و حساب محبت کیجیے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی سچا پکا کامل مکمل ایماندار ایمان والا اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک مجھ کو اپنی آل سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور سارے رشتہ دار دوست و احباب خویش و اقارب اعزاء و احبا سے مجھ کو سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین ہم کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا، لیکن کوئی لمبا چوڑا مکان نہیں تھا، بس 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرہ نیچے تھا، ایک کمرہ اوپر تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں اپنا عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ آپ نیچے تشریف اوپر تشریف رکھیں، میں نیچے رہوں گا، اس لیے کہ آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ کا میں غلام ہوں، میری غیرت ایمانی اور تقاضۂ محبت یہ گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ نیچے رہیں اور میں اوپر رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ملنے جلنے والے لوگ میرے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، تم کو دقت ہوگی، کمرہ ایک ہی ہے، اس لیے تم اوپر رہو ہم نیچے رہیں، اس لیے کہ ہم کو تو دین کا کام کرنا ہے، ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے، ہم کو انسانیت کا کام کرنا ہے، آدمیت کا کام کرنا ہے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، محبت کا جام پلانا ہے، جہنم سے لوگوں کو بچانا ہے، جنت کا راستہ دکھانا ہے۔ ہم بشیر و نذیر بن کے آئے ہیں، ہم ہادی و معلم بن کے آئے ہیں، اور جب معلم بن کے آتا ہے تو اس کا دروازہ دل کا ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آتے جاؤ، فیضیاب ہوتے جاؤ، آتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، آتے جاؤ، مسئلے سیکھتے جاؤ۔ وہ معلم صحیح معنوں میں ہو نہیں سکتا ہے جو تنگ دلی کا شکار ہو، وہ معلم ہو نہیں سکتا ہے جس کے سینے میں قبض والا معاملہ پیدا ہو۔ قبض سے مراد وہ قبض نہیں ہے، علماء گھبرائے نہیں، تصوف میں اصطلاح ہے، ایک اصطلاح ہے قبض اور ایک اصطلاح ہے بسط، یہ سب کے روگ کی بات نہیں ہے حضرات۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں دنیا میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ لوگوں جو معلم ہوتا ہے وہ نرم دل ہوتا
ہوتا ہے، وہ فراخ دل ہوتا ہے جو